الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ ایک صلوات باجماعت ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہم حاضرین مجلس، مومنین کرام، ابتدائی مجلس میں آج کی اس نشست میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ نشست، اس کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں، دو حوالے ہیں آج کی اس مجلس کے۔ پہلا حصہ ہے استقبال محرم الحرام، یعنی عشر محرم، ایام عزا کے دن جو آنے والے ہیں، ان کے حوالے سے اس بارگاہ میں ابتدائی عزاداری کے حوالے سے آج کی مجلس۔ اور دوسرا، اس مجلس کا مقصد، بلکہ ہر مجلس کا مقصد حاصل مرحومین کے لیے بلندی درجات کا دعا کرنا، اور جو ہم سب محمد و آل محمد کی کرم سے زندہ و سلامت چلتے پھرتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ اس کے دو حوالے ہیں۔ تو ابتدا میں عرض کیے دیتا ہوں کہ مرحومین میں خاص طور پہ تخصیص کے ساتھ بیگم و سید قمر رضا زیدی صاحب، بیگم و محمد حنیف صاحب، اس کے علاوہ امام بارگاہ کے بانیان میں سے میاں عنایت علی صاحب، میرے والد صاحب محمد رفیق صاحب، چچا محمد اسلم ہاشمی صاحب، چچا اجاز صاحب، بابا یہ ہمارے اشرف پینٹر صاحب، بھائی فیض رسول کے والد صاحب، بھائی فیض رسول کی والدہ، جتنے یہاں حاضر ہیں، ہم سب کو، ان مرحومین کو وہاں شامل کر رہے ہیں۔ محمد و آل محمد ہمارے سب مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، محمد و آل محمد کی عزاداری میں کی گئی کوششوں میں حصہ لینے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مالک مرحومین کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ مالک ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا خالق ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں محمد و آل محمد کی سیرت کی جو جھلک ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ تو اور بھی دعائیں ہیں، جناب علی مجیب صاحب، زاریان مجیب صاحب، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا ہے، مالک انہیں صحت و سلامتی اور رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ شایان قمر زیدی صاحب، ان کے لیے دعا ہے، مالک ان کی زندگی اور میں خیر و برکت عطا فرمائے، معاملات زندگی جو ہیں ان کے آسان فرمائے، ان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ ہمارے اس امام بارگاہ کے حوالے سے جو مستقل خدمت کرتی ہیں محترمہ میڈم مریم تراب صاحبہ، مالک ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کے لیے دعا بالخصوص ابتدا میں، انشاءاللہ آخر میں بھی دعا کریں گے، اور ابتدا میں بھی میری دعا ہے محمد و آل محمد اپنا کرم ہم سب پہ شامل حال رکھے۔ ایک صلوات سارے باواز بلند پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 یا 4 منٹ کے وقفے کے بعد ہمارے پہلے خطیب آج کی اس مجلس کے وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب مولانا صفدر عباس طلحہ صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ کا موڈ ہوا، تو آپ کی طبیعت ہوئی، آپ کا موڈ ہوا تو میں بھی نوکری کر لوں گا، ورنہ یہ جو ابتدا میں میری دعا ہے اسے ہی آج کی میری ڈیوٹی سمجھیے گا، میں آخر میں بھی دعا کروا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
مولانا صفدر عباس صاحب آپ تلہاڑا وہ ہمارے آج مہمان ہیں اور تفصیل کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو بیان فرمائیں گے۔ جناب مولانا صفدر عباس تلہاڑا صاحب ذکر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لمن قدر خیرا و حوالا والشکر لمن صور حسنا و جمالا۔ فرض صمد عن صفت الخلق بری رب اصلی خلق الخلق کمالا۔ فصلی علی افضل رسل و نبی فی کل صباح و صباح اسدا و علیا و ولیا و من العلم جلیا و من القرب کمالا۔ والفاطمة الزہراء من النور ابیہا فتشفع للامت والقوم کسالا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حمد ہے اس اللہ رب العزت کے لیے جو صحراؤں میں چرنے والے چوپایوں کی فریادوں اور تنہائی میں انسانوں کے گناہوں سے واقف ہے۔ درود و سلام ہے ان مقدس اور مطہر ہستیوں پر کہ جن کی صورت کو دیکھ کر اس کے خالق اکبر ہونے کا، جن کے علم کو دیکھ کر اس کے علیم بذات الصدور ہونے کا، اور جن کی طہارت کو دیکھ کر اس کے سبحان ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ محترم، میں نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ کو سرنام گفتگو قرار دیا ہے۔ قبلہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ کائنات میں جو بھی کر رہا ہے، کوئی بھی مذہبی حوالے سے جو بھی کچھ کر رہا ہے، اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے پیچھے جو بھی مذہبی رسومات، مذہبی فرائض، مذہبی مناجات، مذہبی عبادات کر رہا ہے، اس کا مقصد واحد یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو مسلمان کی بھی اصل میں غایت یہ ہے کہ بخشش ہو جائے۔ ہم نے دین اسلام قبول کیا کیوں؟ بخشش ہو جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بخشش ہو جائے۔ اگر کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو مقصد بخشش ہے، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو مقصد بخشش ہے، اگر کوئی اذان سے پہلے روزہ افطار کر رہا ہے تو مقصد کیا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، اور اگر کوئی روزہ اذان کے بعد افطار کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ بخشش ہو جائے۔ یعنی جو بھی کہیں بھی کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فقط بخشش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مکتبہ فکر کا انسان، ہر مسلمان، چاہے وہ نبی کو بشر مانتا ہے، چاہے وہ نبی کو نور مانتا ہے، چاہے وہ نبی کا جسمانی معراج کا قائل ہے یا نبی کے روحانی معراج کا قائل ہے، فقط یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخشش بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ ہر کوئی مانگ رہا ہے اور ہر کوئی طلب کر رہا ہے۔ تو پھر آئیے پتہ کریں کہ بخشش ہوتی کیسے ہے۔ اگر ہم اہل سنت سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ سنی ہو جاؤ، بخشش آپ ہو جائے گی۔ اگر شیعوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں شیعہ ہو جاؤ، بخشش آپ ہو جائے گی۔ دیوبندی دوستوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیوبندی ہو جاؤ، بخشش آپ ہو جائے گی۔ بھئی سارے مولوی، سارے مجتہد، سارے مفتی، کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مکتبہ فکر میں آ جاؤ، بخشش آپ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان تو اکیلا ہے، بتانے والے ہزاروں ہیں۔ تو بخشش تو کسی ایک کے پاس ہے نا بھئی، سب کے پاس تو نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کے پاس ہو۔ بخشش اگر ہے تو فقط ایک کے پاس ہے۔ تو پھر آئیے پوچھتے ہیں، میرے محترم، ہم کسی بشر سے نہیں پوچھتے، نہ کسی مولوی سے پوچھتے ہیں، نہ کسی مفتی سے پوچھتے ہیں،
نہ کسی معزز مجتہد سے پوچھتے ہیں، بلکہ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں جس کے بھیجنے والا بھی لا ریب ہے، جس کو لانے والا بھی لا ریب ہے، اور جس کے قلب اقدس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی لا ریب ہے۔ جو بھیج رہا ہے اس جیسا سبحان کوئی نہیں، جو لا رہا ہے اس جیسا امین کوئی نہیں، اور جو وصول کر رہا ہے اس جیسا صادق کوئی نہیں۔ تو میرے محترم اتنی بڑی چین سے ہوتا ہوا یہ قرآن آ رہا ہے، تو ہم اس قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو بتا کہ بخشش کیسے ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں بخشش کیسے ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء میں کہ آؤ ہم تجھے بتائیں کہ بخشش کیسے ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرا حبیب اگر جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ تیرے پاس آ جاتے اور تیرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگتے اور تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میں اللہ انہیں بخش دیتا۔ بھئی ترجمہ پھر سماعت فرما لیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اگر میرا حبیب وہ تیرے پاس آ جاتے، اللہ کہہ رہا ہے جس نے بخشنا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ظالم تیرے دروازے پہ آ جاتے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور تیرے پاس آتے اور تو ان کے لیے دعا کرتا تو میں انہیں بخش دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم تو تیرے پاس آئے ہیں کہ تو بخش دے، تو علی کل شیء قدیر ہے، یہ پوری کائنات تیری ہے، تو ہمیں رسول کے دروازے پہ بھیج رہا ہے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں بخش دیتا؟ ہم تجھے مانتے ہیں نا، توحید تو تیری پہ ایمان لاتے ہیں نا، ہمیں تو بخش دے، ہاں تو ہمیں رسول کے دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یاد رکھنا میرے لیے تمہارے پاس بخشش ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھ سے کبھی کلام کیا ہو، میں نے کبھی تجھے تبلیغ کی ہو، میرے سامنے بندہ شراب پی پی کے مر جائے میں اس کی شاہ رگ کے قریب ضرور ہوں، لیکن میں نے اسے کبھی تبلیغ نہیں کی کہ نہ پی۔ میرے سامنے سارا دن روزوں کے مہینے میں انسان کھاتا پھرے، میں اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، لیکن میں نے کبھی اسے نہیں کہا کہ نہ کھا، رمضان کا مہینہ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تو چغلی نہ کھا، تو حسد نہ کر، یعنی میں نے کبھی کسی کو تبلیغ ہی نہیں کی۔ جب میں نے تمہارے ساتھ ہوں یہاں پہ، لیکن میں نے کبھی تم سے براہ راست کلام ہی نہیں کیا۔ میں جب بھی کہتا ہوں نا، جب بھی کہ یہ بے نمازی ہے اسے نماز بتا، یہ شرابی ہے اسے شراب کا حرام بتا، تو میں آپ نہیں کہتا، میں مصطفیٰ کو کہتا ہوں کہ ان سے یہ کہہ دے۔ تو جس کے وسیلے سے میں تم کو تبلیغ کرتا ہوں، اگر بخشوں گا تو میں اسی کے وسیلے سے بخشوں گا، میں اسی کے وسیلے سے بخشوں گا، کیونکہ جب محمد کے بغیر میں تمہارے پاس ساتھ کلام نہیں کرتا تو تم محمد کا وسیلہ چھوڑ کے میرے پاس کیسے آ سکتے ہو؟ اور بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں میرے محترم، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ محتاج بھی نہیں ہے، خالق اکبر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر کسی کو پکڑ بھی سکتا ہے، وہ ہر کسی کو چھو بھی سکتا ہے، وہ ہر کسی کو سن بھی سکتا ہے، وہ ہر کسی کی زبان میں گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا خالق کہ جس کے فضائل کی انتہا ہی نہیں ہے، جو قادر و مطلق بھی ہے، وہ محمد کا وسیلہ اختیار کر رہا ہے، توجہ ہے نا؟ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر ہم سے گفتگو کرتے ہیں؟ اب یہ خدا سے پوچھئے
اس کا مطلب ہے اگر محمد کو وسیلہ بنا کے اس کی گفتگو، اس کی توحید بچ سکتی ہے، تو پھر اگر ہم محمد کو وسیلہ بنا لیں تو ہمارا ایمان کیوں نہیں بچ سکتا؟ بلکہ توحید کا درس یہ ہے کہ جب میں اللہ ہو کر محمد کی وساطت سے گفتگو کر رہا ہوں، تو پھر تجھے بھی اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے محمد کے دروازے پہ جھکنا ہوگا، پھر مجھے سجدہ کرنا ہوگا۔ اب اگر آپ نے توجہ کی تو لطف آئے گا۔ تمہیدی جملے میرے آپ کے سامنے ہو گئے، اب میں بڑی جلدی اپنی معروضات کو سمیٹنے والا ہوں۔ میرے محترم دیکھیے، اس آیت کا جو اسلوب ہے نا، ذرا اس کی منظر کشی دیکھیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اگر وہ تیرے پاس آ جاتے اور تیرے پاس آ کر مجھ سے دعا مانگتے تو میرے محترم دو کام ہیں، ایک تو محمد کا دروازہ ہے، مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور دوسری مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اگر وہ تیرے پاس آ جاتے اور تو اس کے لیے دعا کرتا، تو ان کے لیے دعا کرتا، تو اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں، ایک مصطفیٰ کا دروازہ ہے اور ایک مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اللہ تیرا دروازہ کافی نہیں ہے، جو بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جائے، تو نے کہا ہے کہ محمد کے دروازے پہ آؤ، تو جب محمد کے دروازے پہ آ گئے تو اب دعا کی کیا ہے؟ تیرا دروازہ کافی نہیں ہے کہ جو بھی تیرے دروازے پہ آ جائے اسے بخش دے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، محمد کا دروازہ ہے، وہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ جو محمد کو اندر سے مانتا ہے وہ بھی وہاں آ سکتا ہے، جو محمد کو اندر سے نہیں مانتا وہ بھی آ سکتا ہے۔ لہذا بخشش دروازے سے مشروط نہیں ہے کہ جو بھی دروازے سے آئے گا، نہیں، تو بخشش محمد کی دعا سے مشروط ہے۔ یہ مصطفیٰ دیکھے گا کہ کس طرح کوئی میرے دروازے پہ آ رہا ہے، کس طرح میرے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اب جس طرح وہ دروازے پہ آئے گا نا مصطفیٰ، ویسے اللہ کے ہاں اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو اب یہ دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک مصطفیٰ کا دروازہ اور ایک مصطفیٰ کی دعا۔ اب یہ دونوں ہوں گی تو بخشش ہوگی، اگر یہ دونوں نہیں ہوں گی تو بخشش نہیں ہوں گی۔ تو میرے محترم پھر سن لیجئے، یہ طے ہو گیا، اللہ کے پاس گئے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ تمہارے لیے دعا فرمائے گا تو میں بخش دوں گا۔ اللہ دعا مصطفیٰ فرمائیں گے تبھی بخشو گے نا؟ کہا ہاں میں تبھی بخشوں گا، دعا بہت ضروری ہے۔ اب بخشش کہاں پہ آ کے رکی؟ مصطفیٰ کی دعا پہ۔ توجہ چاہوں گا پوری۔ استقبال محرم کا بھی آج کا یہ پروگرام ہے، آج کی یہ مجلس ہے، تاکہ ہم آل محمد کے غم کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے محترم بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ طے یہ پایا کہ اگر مصطفیٰ دعا کریں تو ہماری بخشش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ دعا کیسے ہوتی ہے۔ قبلہ دعا کہنے سے نہیں ہوتی۔ میں پورے انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات اقدس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ختمی مرتبت تک۔ قبلہ سب انبیاء کا مقصود دعا ہے، سب انبیاء کا مقصود دعا ہے۔ جس کی دعا قبول ہو جائے وہ نبی بھی کامل، وہ رسول بھی کامل، وہ اولو العزم پیغمبر بھی کامل۔ اگر نیچے آ جاؤ، دعا قبول ہو جائے وہ مومن بھی کامل، وہ مسلمان بھی کامل۔ پوری توجہ۔ تو جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کی برگزیدگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو اب میں بتاؤں گا کہ دعا رسول پاک دعا فرمائیں گے تو پھر ہماری بخشش ہوگی۔ اب دعا کیسے ہے؟ دعا کہنے سے نہیں ہوتی۔ 1,00,000 دانے کی تسبیح کروں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، رسول دعا نہیں کریں گے۔ 2,00,000 رکعت نماز پڑھوں اور کہوں یا رسول اللہ دعا فرماؤ، رسول دعا نہیں کریں گے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور روزے رکھوں سارا سال،
یا رسول اللہ دعا فرماؤ، نہیں کریں گے۔ بھائی دعا کہنے سے نہیں ہوتی، دعا کسی کا دل راضی کیا جائے تو یہاں سے خود ہی نکل آتی ہے۔ دعا کہنے سے نہیں ہوتی، دعا یہاں سے نکلتی ہے۔ اور یہاں سے کب نکلتی ہے؟ جب یہاں سے نکلتی ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ تو دل راضی ہوگا تو دل سے دعا نکلے گی نا، جب دل راضی نہیں تو دعا کیسے نکلے گی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں یہاں پہ لنگر کر رہا ہوں، باہر میں نکلا، باہر ایک آدمی ہے بھوکا پیاسا ہے، مجھے پتہ ہے یہ پیاسا ہے، مجھے پتہ ہے یہ بھوکا ہے، اور میں کھانا کھا کے لنگر کر کے نکلا ہوں۔ میں یہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر اسے کہا سائیں جی میرے لیے دعا فرماؤ، توجہ ہے؟ مجھے پتہ ہے وہ بھوکا ہے، مجھے پتہ ہے وہ پیاسا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کر۔ اگر وہ مربتاً دعا کر بھی دے تو مجھے دعا لگے گی؟ نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے دعا لا تو کام ہی نہیں کیا۔ اور اگر اسے اندر لے آؤں، اندر لا کے بٹھا کے اسے ٹھنڈا پانی پلاؤں، پھر اسے کھانا کھلاؤں، اب مجھے سارے بتاؤ، پاک مجلس میں آئے ہو، مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا فرماؤ؟ جب تک میرے دیے ہوئے کھانے اور پانی کی وجہ سے اسے سکون ملتا رہے گا، اس کا ایک ایک سانس میرے لیے دعا بن کے نکلتا رہے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعا رزق بڑھانے کے لیے دعائیں نہیں آتی تھی، دعا آتی تھی، سارے نبیوں کو دعا آتی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں اللہ نے انہیں ابراہیم خلیل اللہ کا خطاب دیا؟ جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ اتنا بڑا خطاب لے کے آئے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرا ابراہیم پوچھے کہ میں تجھے خلیل کیوں بنا رہا ہوں تو اسے بتا دینا کہ ابراہیم میں تجھے خلیل اپنا اس لیے بنا رہا ہوں کہ تو نے ساری زندگی کبھی اکیلے کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو میرے محترم میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعا نہیں آتی تھی رزق بڑھانے کی، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ دعا لینی ہے، اور دعا کب آئے گی؟ جب کسی کا دل راضی کیا جائے گا۔ تو یہ طے ہو گیا، اللہ کے پاس کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ نے کہا رسول کے پاس چلے جاؤ، اگر رسول تمہارے لیے دعا فرما دیں گے تو میں بخش دوں گا۔ میرے محترم واضح ہو گیا، یہ طے ہو گیا۔ اب دعا کیسے ہوتی ہے؟ رسول کے پاس آئے ہیں نا کہ رسول دعا فرماؤ۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ دعا کیسے ہوتی ہے۔ دعا ہوتی ہے کسی کا دل راضی کیا جائے۔ اب پھر رسول سے ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ محمد سے دعا لو، اگر دعا کر دیں گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، پھر بتاؤ۔ تو ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہمارے کہنے سے آپ دعا نہیں کریں گے، دعا تب کریں گے جب آپ کا دل راضی ہو۔ تو ہمیں بتاؤ کہ آپ کا دل راضی کیسے ہوتا ہے؟ ہم وہ کام کرتے جائیں، تمہارا دل راضی ہوتا جائے اور تمہارے دل سے اندر سے دعا نکلتی جائے اور ہماری بخشش ہوتی جائے۔ تو رسول فرماتے ہیں میں نے 2 بار بتایا تھا، ایک مرتبہ 4 دیواری کے اندر بتایا تھا میں راضی کیسے ہوتا ہوں، میں راضی کیسے ہوتا ہوں، ایک مرتبہ 4 دیواری کے اندر بتایا تھا میں راضی کیسے ہوتا ہوں، ایک مرتبہ 4 دیواری کے باہر بتایا تھا میں راضی کیسے ہوتا ہوں۔ تو پھر سن لو خدا کی قسم، رسول فرماتے ہیں جب 4 دیواری کے اندر بتایا تھا تو میری بیوی موجود تھی، جب باہر بتایا تھا تو بطور گواہ میرے صحابہ موجود تھے۔ اگر کسی سچی بیوی سے پوچھ لیا تو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں محمد راضی کیسے ہوتا ہوں، اگر کسی سچے صحابی سے پوچھ لیا تو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں راضی کیسے ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی ساری بیویاں بھی سچی، آپ کے سارے صحابہ بھی سچے، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ راضی کیسے ہوتے ہیں، آپ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ صلوات بھیجی آل محمد پہ۔
یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے راضی کیسے ہوتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے بتایا تھا جب ہم پانچوں اکٹھے ہو گئے چادر کے نیچے آ گئے تو میں نے چادر کی کونے کو پکڑ کے کہا تھا اے اللہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، جو ان سے راضی ہوا، توجہ ہے میرے محترم، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو میرے محترم اب پھر پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ رسول کا دل راضی کیسے کیا جاتا ہے اگر اہل بیت رسول کو راضی کیا جائے، اگر اہل بیت رسول کو راضی کیا جائے، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے راضی کیا، راضی کرنا ہے وہ پہلے میرے اہل بیت کو راضی کرے، وہ میرے پہلے اہل بیت کو راضی کرے۔ تو میرے محترم اللہ کے پاس کہ اللہ میں بخش دے، اللہ نے کہا رسول کے پاس چلے جاؤ، اگر رسول نے دعا کی تو میں بخش دوں گا۔ رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ راضی کیسے ہوتے ہیں تاکہ آپ دعا فرما دیں ہماری بخشش ہو جائے۔ رسول فرمایا کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے علی کو راضی کرو، میری زہرا کو راضی کرو، میرے حسن اور حسین کو راضی کرو، ان کو راضی کرتے جاؤ گے میرا دل راضی ہوتا جائے گا، میرے اندر سے دعا نکلتی جائے گی، اللہ تمہیں بخشتا جائے گا۔ تو بس میرے محترم پھر سماعت فرما لیجئے کہ ہم کل بھی یہ مجالس، یہ ذکر آل محمد کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ کسی امن کو برباد کرنے کے لیے کر رہے تھے، نہ کر رہے ہیں۔ ہم خدا کی قسم صرف یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہوتا رہے، مصطفیٰ راضی ہوتے رہے اور اللہ ہماری بخشش کرتا رہے۔ بس میرے محترم اتنی سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں، کیونکہ اہل بیت سے محبت اہل بیت کے ذکر سے ہے، اہل بیت کی عقیدت اہل بیت کے ذکر سے ہے۔ اسی لیے ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کا علم بیان کرتے ہیں، کبھی ان کا حلم بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی طہارت بیان کرتے ہیں، کبھی ان کی شجاعت بیان کرتے ہیں، تو میرے محترم پھر یاد رکھیے گا یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور جناب حسن اور حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور جناب علیہ السلام کے متعلق بتایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے محترم ہم بخشش کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصود بھی بخشش ہے، ہمارا مدعا بھی بخشش ہے۔ تو پھر میں آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا پوری۔ میرے محترم نبی علیہ السلام نے بتایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ایک بہت بڑا جملہ سرکار فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے۔ آج اسی پہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ذاکر صاحب تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت لفظ منتخب کرتے ہیں اور آل محمد کی مدحت بھی کرتے ہیں، توجہ رہے۔ قبلہ یہ لفظ دیا ہے رسول نے کہ میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ۔ اب جتنا بڑا کلیم ہوتا ہے نا اتنا بڑا اس کا کلام ہوتا ہے، جتنا بڑا کلیم اتنا بڑا کلام، کلام کا تعلق ہی کلیم سے ہے۔ اب نبی نے یہ جملہ کہا ہے، نبی ہیں کلیم، متکلم نبی، کلام کرنے والے نبی، اور یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو رسول دروازہ کہہ رہے ہیں، آخر کوئی وجہ ہے تو کہہ رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ علی دروازہ ہے۔ علی کو دروازہ کہا رسول نے، بھائی کوئی وجہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا چاند ہے، بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سبھی کے بیٹے چاند ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا شیر ہے،
یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، سب کے شعر ہوتے ہیں، لیکن جنہیں محمد کہنے نا چاند ہے، خدا کی قسم ڈوبا ہوا شمس اس کے اشارے پہ پلٹ آتا کہ میرے نبی نے تجھے اپنا چاند کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی ویسے نہیں کہتے، ہم کہہ دیتے ہیں، نبی ویسے نہیں کہتے۔ جو ویسے نہیں نہ کہتا، اس نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ اب پھر معلوم کیجئے کہ دروازہ کیا ہے۔ رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، علی کو دروازہ کہا ہے، کیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دروازے کے فنکشن تم دیکھتے آؤ، علی کی عظمت آپ نکھرتی آئے گی۔ قبلہ دروازہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، بچوں کو بتا رہا ہوں، دروازہ گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے۔ دروازے کا کام کیا ہے کہ اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو دروازے پہ آئے، اگر کسی نے کچھ دینا ہے تو دروازے پہ آئے۔ یعنی مطلب کیا کہ اگر باہر سے کسی نے مالکوں سے کچھ لینا ہے تو دروازے پہ آئے گا، اگر مالکوں نے کسی کو کچھ دینا ہے تو دروازے پہ جائیں گے نا، توجہ ہے، دروازے پہ جائیں گے۔ میرے محترم، کچھ لینا ہے تو بھی دروازہ، کچھ دینا ہے تو بھی دروازہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ لینا ہو تو بھی دروازہ، دینا ہو تو بھی دروازہ۔ تو پھر میرے محترم یاد رکھیے گا، رسول عربی نے علی کو دروازہ کہہ کے کائنات کے ہر مسلمان کو فکر دی ہے کہ اگر میں محمد سے کچھ لینا ہے تو بھی علی کی معرفت، اگر کسی نے میں محمد سے کچھ لینا ہے تو بھی علی کے وسیلے سے، اور اگر کسی نے مجھے کچھ دینا ہے تو بھی علی کے وسیلے سے۔ تو پھر یاد رکھو، ہر مسلمان چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، خدا کی قسم نماز جیسے بھی پڑھتا ہے، قبلہ ایک شے محمد کو دے رہا ہے اور ایک شے محمد سے لے رہا ہے۔ جو محمد کو دے رہا ہے اسے درود کہتے ہیں، اور جو لے رہا ہے محمد سے اسے بخشش کہتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ نے علی کو دروازہ کہہ کے کائنات کے ہر مسلمان کو بتا دیا، اگر مجھے درود دینا ہے تو بھی محبت علی سے، اگر مجھ سے بخشش لینی ہے تو بھی محبت علی سے۔ تو قبلہ ہماری بخشش بھی اسی دروازے سے ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ یہ تو مجلس ہو گئی، یہ فضائل ہو گئے، آپ پڑھے ہوئے ہیں یقیناً، تھوڑا بہت تو اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔ قبلہ ٹیچر جب کوئی سبق پڑھاتا ہے نا تو اس کے بعد ایک ہوم ورک دیتا ہے کہ بیٹا یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے، اور لائق طالب علم وہی ہوتا ہے جو ٹیچر کا بتایا ہوا ہوم ورک بھی کر کے آئے۔ قبلہ آل محمد نے ہمیں اپنے فضائل بھی بتائے ہیں اور ہمیں اپنا ہوم ورک بھی دیا ہے۔ وہ ہوم ورک کیا ہے سن لیجئے گا میرے محترم، بہت بڑا مقام ہے عزادار کا۔ آل محمد کو ماننے والے کا، شیعہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں مولا کی زبان سے ہوم ورک دے رہا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کو بھی۔ قبلہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو میرے بابا نے مجھے قریب بلایا، کہتے ہیں باقر میرے قریب آؤ۔ جناب باقر علیہ السلام قریب گئے، فرماتے ہیں اے باقر میں اب منتقل ہو رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں آپ کو ایک وصیت کر رہا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا جی بابا حکم فرمائیے۔ سن لیجئے کتنا بڑا ہوم ورک ہے، امام کو امام کی زبان سے مل رہا ہے۔ میرے محترم مولا فرماتے ہیں میرا آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، باقر میرے جانے کے بعد میرے شیعوں کا خیال رکھنا، میرے شیعوں کا خیال رکھنا۔ تو بس میرے محترم پھر بات یاد رکھیے گا، ہم جتنے بھی آل محمد کو ماننے والے ہیں نا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے،
کیونکہ یہ امام سے فرما رہا ہے۔ شیعہ کو شیعہ کا احترام کرنا چاہیے، شیعہ کو شیعہ کی عزت کرنی چاہیے، شیعہ کسی شیعہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم جو شیعہ سے دھوکہ کرتا ہے نا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے یہ کبھی امام سے پوچھنا۔ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ پاک مجلس کی قبولیت میں اضافے کی خاطر صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ زیارت امام زمانہ کے لیے آنکھیں بند کر کے سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ الحمدللہ محسن دعا گو ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم ترین اللہ آپ صاحبان کی اس حاضری کا آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ جو نیک حاجات دل میں لے کر آئے ہیں پاک ذکر کی قبولیت کے صدقے میں مخدومہ کونین سب کی حاجات کو پورا فرمائیں۔ منتظمین فرش عزا کی بچھائی گئی یہ فرش عزا وقت کے کریم بادشاہ کی بارگاہ میں عبادت میں شمار ہو۔ وقت کا بادشاہ سب کے رزق، عزت، توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس انتہا کے زمانے میں جمیع مومنین و مومنات کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ کائنات میں قبولیت کا اس سے بڑا دروازہ دوسرا موجود ہی کوئی نہیں۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہے، پروردگار عالم جلد از جلد اس وارث ممبر الہیہ کا نزول فرما جو وارث ممبر الہیہ بن کر ممبر الہیہ پہ نازل اکیلا ہوگا، دکھائی 12 دیں گے۔ مرتے وقت ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بعد الموت ہمارا شمار مومنین میں ہو۔ خالق مالک دعا ہے اس بارگاہ کے بنانے والوں، اس بارگاہ کے چلانے والوں اور اس بارگاہ میں آنے والوں کو دنیا اور آخرت میں محبان اہل بیت میں شمار رکھے، منکران ولایت سے بیزار رکھے۔ درود بلند آواز سے پڑھ کے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو آپ کی مہربانی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ جی مہربانی ہے آپ کی، جی شکریہ۔ بھائی فرما رہے تھے کہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا دروازہ ہوتا ہے، یہی قبلہ فرما رہے تھے۔ تو کائنات کا کتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، پہلا لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کتنا بڑا وہ بادشاہ ہوگا۔ آپ اگر اپنی تعداد پہ اندازہ لگائیں گے تو خود ہی کریں گے، مجھے آپ بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ کتنا بڑا وہ بادشاہ ہوگا کہ جس نے لمحوں میں فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بٹھا دیا ہے۔ مہربانی بھی جی، تائید کے لیے آپ بول رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ لمحوں میں فرش پہ رہنے والوں کو تو دلیل بندہ مانگ سکتا ہے، محسن کمال بتا۔ جی بسم اللہ، کر والی گل ہے، کوئی گل نہیں۔ لمحوں میں فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ، آواز آ رہی نا جی قبلہ ٹھیک، مجھے نہیں ان کی آ رہی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے بند بھی کر دیں گے تو آواز آ جائے گی۔ دلیل کیا ہے محسن کمال کے پاس کہ فرش پہ رہنے والے عرش پہ؟ کائنات میں جتنے انبیاء آئے، جتنی ان کی امتیں آئی، جتنے ان کے چاہنے والے آئے، جتنے ان کے مقتدی آئے، جتنے ان کے پیروکار آئے، میں نے کہا جتنے انبیاء آئے، ہر کسی کی امت نے
ہر کسی کے ماننے والے نے، ہر کسی کے پیروکار نے، ہر کسی کے چاہنے والے نے دعا اور حسرت ایک کی ہے۔ اگر سمجھ آئے تو مجھے آپ کی سمجھ آنی چاہیے۔ دعا اور حسرت ایک کی ہے کہ باری الہ ہمیں ملائکہ میں بٹھا دے۔ ہر کسی نے تمنا ایک کی ہے کہ میرے اللہ ہمیں ملائکہ میں بٹھا دے۔ اور شیعوں اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو اتنا کم ہوگا۔ ادھر آپ گھر سے چل کے فرش عزا پر آئے، ادھر ملائکہ نے اللہ سے کہا باری الہ تجھے اپنے حسین کی کریمی کا واسطہ ہم سب کو ان میں بٹھا دے۔ بھائی سلامت رہو، سلامت رہے۔ یا علی یا علی۔ خطیب آل محمد علامہ قبلہ حضرت سنزیادی صاحب، آپ کی عبادت کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، قیمتی جملے ہیں ان کے۔ فرماتے ہیں کہ حسین کی بادشاہت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو بندہ اس بات سے لگا سکتا ہے کہ جتنے آج تک جتنے بادشاہ گزرے تاریخ کے، روز ازل سے لے کے ابد تک، تمام بادشاہوں کو بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ایک طرف تیرا آقا حسین ہو، اور فرماتے حسین کی بادشاہت کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ 1,00,000، میں جملہ کہہ رہا ہوں، نعرہ ابھی تک ایک لگا ہے مجھے یاد ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اور یہ اس بار پاک مقدس بارگاہ میں میری زندگی کی پتہ نہیں دوسری ڈیوٹی ہے، اور آپ کی محبت چہروں سے چھلک رہی ہے۔ وہ فرماتے کہ حسین کی بادشاہت کا اندازہ اس ایک جملے سے کوئی لگانا چاہے تو لگائے کہ 1,24,000 انبیاء اگر اپنی امتوں سمیت دنیا میں آ جائیں، نہیں میری تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، تو کائنات کا وہ واحد حسین ہی بادشاہ ہے جو ان سب کو ٹھہرا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے نہیں ہو، میں اتنی بڑی ہستی کو جملوں سے آغاز کر رہا ہوں کہ کائنات کا وہ واحد بادشاہ حسین ہے جو 1,24,000 انبیاء اگر امتوں سمیت بھی مہمان بن جائیں تو اتنے گھر صرف حسین کے پاس ہے کہ انہیں ٹھہرا سکتا ہے، اتنے لنگر خانے کائنات میں صرف حسین کے ہیں کہ انہیں کھانا کھلا سکتا ہے، اتنی سبیلیں کائنات میں صرف حسین کی ہے کہ انہیں پانی پلا سکتا ہے، اور اتنے نوکر صرف حسین کے پاس ہیں جو ہر کسی کی خدمت کروا سکتا ہے۔ واہ بھائی واہ، حیدری، اللہ اکبر، یا علی علیہ السلام، زندہ آباد، زندہ آباد، یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نہیں گرمی تو ہے نا بھائی، ہاں تو تھک جاتا ہے بندہ۔ مہربانی بھجن، بہت شکریہ جی۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی۔ بھائی آپ نے بڑی اچھی پذیرائی فرمائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ مہربانی ہے، یہ ویسے گلفام بھائی یہ پتہ چل رہا ہے، میں یہ گزارش کرنے لگا تھا کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ ہی کا علاقہ ہے۔ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی، اور وہ بھی اب حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ بھائی جیتے رہو بھائی، مہربانی آپ سے، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی
سنائی نہ گئی، اور کربلا کر وہ بلا، حسن تیرا کیا کہنا، کربلا کر وہ بلا، حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ چوتھے شعر پہ کتنا بولتے ہو۔ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، بغیر تمہید کے سن رہے آپ کی مہربانی، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی، کربلا کر وہ بلا، حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی، اور کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کیوں؟ یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں بھائی، آپ کا شکریہ۔ کائنات کی ہر عبادت لالچ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں اور اپنوں میں کہہ رہا ہوں، کائنات کی ہر عبادت لالچ کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ بندہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو لالچ دل میں ہے کہ میری نماز اللہ قبول کرے، بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، آپ کی مہربانی، بدلے میں جنت ملے گی۔ سارا دن بھوکا رہا، روزہ رکھا، شام کو افطار کے لیے کھجور اٹھائی، دل میں خیال آ گیا اللہ میرا روزہ قبول فرمائے گا، بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، بہت مہنگا، پہنچ سے باہر ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے طواف کرتا بھی ہے اور دل میں یہ خیال رہتا ہے اللہ میرا حج قبول کر لے، بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ مجمع تھوڑا سمجھ کے نہیں، محسن کمال کہہ رہا اس چھوٹے سے بچے سے لے کے وہ باہر بیٹھے ہوئے بھائی تک، خدا کی قسم کسی ایک بندے سے کسی مجلس میں کوئی بندہ اچانک سوال کرے مجلس میں کیوں آئے ہو، مجلس میں تو کوئی نہیں کہے گا میں جنت لینے آیا ہوں۔ مہربانی آپ اس بچے سے بھی پوچھو گے تو کوئی نہیں کہے گا میں جنت لینے آیا ہوں، اتنا ہی کہے گا بطول کو پرسہ دینے آیا ہوں، محمد کی بیٹی کو راضی کرنے آیا ہوں، بطول کو پرسہ دینے، جو یہاں تک آ گئے ہو محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے آیا ہوں۔ لیکن جب ہم جانے لگتے ہیں، ہم جنت کا لالچ لے کر نہیں آئے، جب ہم جانے لگتے ہیں تو وہ ہے خاتون جنت اور جنت کے مالکوں کی بھی ماں ہے۔ جب ہم جانے لگتے ہیں ایک ایک کو دے کے فرماتی ہیں ایسے نہ جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ، کوثر لیتے جاؤ، کوثر لیتے جاؤ، شفاعت لیتے جاؤ، نجات لیتے جاؤ، جنت لیتے جاؤ۔ تو ہم جنت لینے نہیں آئے تھے، مل گئی تو کیا کریں؟ خالق نے بہت مہنگی، شاعر صاحب کا گھر بھی ملحقہ ہے بارگاہ سے، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاعر صاحب کے گھر میں پڑھ رہا ہوں۔ خالق نے بہت مہنگی بنائی ہے یہ جنت، نہیں سننے والے احباب بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو تو حیران تو ہونا چاہیے محسن کمال، یہ تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں جملہ بھئی، ہم نے تو آج تک اتنا سنا ہے کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے، میرے اللہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ حیدری یا پھر ہم نے سنا کہ ایک آنسو کے عوض میں، جیتے رہو یار، جو دہرا رہے ہو یہ عبادت ہے، کہ ایک آنسو کے عوض میں ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے، آپ جیتے رہیں، جنت کو سستا، تو کہہ رہا ہے کہ خالق نے بہت مہنگی بنائی ہے یہ جنت، نہیں میں دلیل بھی دوں گا، خالق نے بہت مہنگی بنائی ہے یہ جنت، اور ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت،
ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، تو جنت بنائی اللہ نے دے گا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں، دلوائے گا علی سے۔ نہیں یہاں بیٹھے تو کسی بندے کو اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن جہاں تک میری آواز جائے گی اور کوئی یہ ویڈیو دیکھے گا تو یہ کہے گا اس نے یہ تشیع کا مجمع سمجھتے ہوئے، اپنی بارگاہ سمجھتے ہوئے، اپنے تصورات میں بہتے ہوئے، اپنے عقیدے کی بلندی میں یہ جملہ کہہ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جنت اللہ کی دے گا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں، دلوائے گا علی سے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، 127 راویوں سے چل کے آئی ہے حدیث مبارکہ کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت اور جہنم، میں نے گجر خان میں بھائی گلفام جی پڑھا کہ یا علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا تو ہے۔ وہاں سخی پہلوان شاہ جی کا دربار ہے، وہاں کے جانشین ہے، گدی نشین ہے سید زاہد شاہ کاظمی صاحب، انہوں نے کہا محسن کمال یہ ترجمہ تو اس سے نہیں ہوا۔ میں نے کہا جی قبلہ جی آپ سرکار سیدزادے ہیں فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دیکھنا ہے کیا، یا علی اے علی انتا تو قسیم النار والجنہ، یا علی تجھ پر جنت اور جہنم تقسیم ہوگی۔ یہ عقیدت کی بات ہے۔ نہیں جو بندے چپ کر گئے پتہ نہیں خیال کہیں اور تھا، خیال کہیں اور تھا۔ تجھ پر جنت اور پہلے نار ہوگی، کیا بات ہے۔ جنت اللہ کی دے گا محمد، پتہ نہیں کتنا بولو گے میرے بھائیوں میرے شہر والوں، جنت اللہ کی دے گا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں، دلوائے گا علی سے۔ جنت اللہ کی دے گا، نہیں میں نے دیکھنا ہے بولتے کتنا ہو، صرف شعر سنتے ہو یا کوئی تمہیدی جملے پہ بھی کسی کو خیرات دے دیتے ہو۔ جنت اللہ کی دے گا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں، دلوائے گا علی سے۔ تو میں نے کہا باری الہ جنت ہے تیری تو خود کیوں نہیں بانٹتا؟ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں ہوں عالمین کا پروردگار، اگر میں خود بانٹنے بیٹھ گیا تو سارے آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے، کوئی کہے گا ایشور مجھے جنت دے، کوئی کہے گا بھگوان مجھے جنت دے، چپ کر گئے ہو لوہیاں والوں، کوئی کہے گا بھگوان مجھے جنت دے، کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے، کوئی کہے گا خدایا مجھے جنت دے، کوئی کہے گا اللہ مجھے جنت دے۔ میں نے کہا اپنے حبیب سے بٹوا دے۔ اس نے کہا وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اگر وہ بانٹنے بیٹھ گیا 73 کے 73 آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تیرے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھا، تجھے مان کر محمد الرسول اللہ پڑھا، ہمیں جنت دے، میں بٹواؤں گا علی سے، جہاں کافر تو کافر منافق بھی نہیں آ سکے گا۔ جیتے رہیں۔ جنت اللہ کی تو قیمت ادا کی، لا الہ الا اللہ۔ گلفام بھائی جملہ میں کہہ رہا ہوں آہستہ سے، اور جملہ ہے پوری کائنات کی قیمت کا۔ جنت اللہ کی قیمت لا الہ الا اللہ، دے گا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کسی کا جنت جانے کا ارادہ نہیں تو مت کہے علی ولی اللہ۔ خالق نے بہت مہنگی بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت۔ آ دیکھ کبھی ہاتھ کبھی زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے یہ جنت۔ بہت شکریہ بھائی، بہت مہربانی۔ بس 2 جملے اور سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے سنے ہوں احباب نے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، 25 رجب میں نے گلستان معرفت پڑھے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ اگر ان 2 سطروں پہ تمہید شروع کر دوں تو بھائی جانتا ہے، آپ احباب بھی جانتے ہیں کہ حسین اور نماز پہ اگر تمہید بندہ شروع کر دے، خدا کی قسم رات کٹ جائے گی، ہمارے پاس تمہید نہیں ختم ہوتی کہ نماز اور حسین کا تعلق کیا ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا۔ اگر میں ایسا بھی پڑھوں
تو اگر جملے میں زور لگے تو بول پڑیے گا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا. تاریخ سب احباب کا ذہان عالیہ میں موجود ہے. 8 ذی الحج کو جب آقا حسین نے بندھے ہوئے احرام توڑے تھے تو کعبہ اور آقا حسین کے درمیان میں ڈھیر ساری گفتگو ہوئی. گلفام بھائی جی ڈھیر ساری گفتگو ہوئی. کعبہ اور حسین کے درمیان پوری تفصیلاً گفتگو موجود ہے تاریخ میں. ڈھیر ساری باتیں ہوئی. کعبہ کی پہلی بات بھی ایک تھی, آخری بات بھی ایک تھی. کعبہ یہی کہہ رہا تھا آقا حسین مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جا, حسین مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جا. حسین بتاتا رہا, کعبہ پھر بھی کہتا رہا. اللہ جانے آقا حسین نے کعبہ کو کون سی تسلی دی. کعبہ مطمئن ہو کے کہتا حسین اب چلا جا. نہیں 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 نہیں, میں سطر پڑھ رہا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا. پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا. پدر کی تسلی سنیے گا, حسین نے تسلی کیا دی. پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا. حسین تحفہ میں کعبہ کو کربلا دیں گے. اوہ بیٹھے ہو. حسین تحفہ میں کعبہ کو کربلا دیں گے. 1,24,000 انبیاء کہ سجدے کا منبر کیا ہے؟ مرکز کون ہے؟ تمام نہیں ملائکہ کا. آدم کو کیا نا, آدم کو سجدہ کیا نا 1,00,000 تمام ملائکہ نے, اور انبیاء نے بیت المقدس کو. تو جس کے سامنے سارے ملائکہ سر جھکائیں اسے حضرت آدم کہتے. بس اتنی ہی تمہید تھی. جس کے سامنے تمام ملائکہ سر جھکا دیں وہ حضرت آدم. اب پڑھتا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق ہے اتنا. حسین تحفہ میں کعبہ کو کربلا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے, وہ روح پھونکیں گے. میں کربلا کی بات نہیں کر رہا, میں کربلا کی خاک کی بات کر رہا ہوں. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. نہیں نہیں نہیں, تھک گئے ہو, تھک گئے ہو آپ. کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. شہادتوں کی یہ سطر بڑی خوبصورت ہے. قسمیں میں نے کبھی اٹھائی نہیں بھی اس تو اگے دنیا کی شاعری ختم ہو گئی ہے. یہ میں نہیں, ممبر سے میں نے کبھی نہیں کہا. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. نہیں نہیں, اتنی محبت سے سن رہے ہو اور میری بس 2-4 سطریں ہیں. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. آپ کی بڑی مہربانی ہے, بغیر تشریح اور تمہید کے سماعت فرما رہے ہیں. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے. میں نے تو پڑھ دیا ہے, میں نے کہا تھا بھائی, میں نے تو پڑھ دیا ہے. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. حسین جون کو یوسف. تاریخ سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ کائنات میں جب بھی کسی نے کسی کو پرکھا ہے تو چراغ کی روشنی میں. کائنات کا پہلا کریم حسین ہے جس نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا کے پرکھا ہے. سید عقیل محسن نقوی صاحب مالک زندگی دراز فرمائے, بہت خوبصورت جملہ انہوں نے اسی موضوع پہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا ہے کہ دن کی روشنی میں سورج کی پوری کھلی ہوئی آنکھوں میں جو کائنات کو دکھائی نہ دے, بجھے ہوئے چراغ کے اندھیرے میں حسین دیکھ لیتا ہے. نہیں نہیں, بولے نہیں ہو آپ لوگ. شبیر کے خیمے میں نے پڑھا ہے شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. یہ ایک صحابی حسین کی سطر.
ایک میں نے آگے پڑھنی ہے، اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی تمہید آپ کے گوش گزار کر دوں۔ شبیر کے خیمے میں اکٹھے ہوئے، حسین نے چراغ بجھا دیا، پھر جلایا پھر بجھایا، پھر جلایا پھر بجھایا۔ اب جو جلایا تو منظر کیا تھا، اپنی ہی تلواریں اپنی شہرگ پہ تھی، اور دیکھ کے کہتے آقا حسین ہمیں جانے کا حکم نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان اطہر سے حکم صادر ہو اور ہمارے ہاتھ خود بخود حرکت کر جائیں اور گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ عاشور کی شب، رات کا اندھیرا، لشکروں پہ لشکر، یہ محدود سا لشکر، لشکروں کی تعداد کا پتہ کوئی نہیں۔ اب یہ منظر اس نے دیکھا کہ یہ ایثار ہے ان کا کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس انداز سے محبت اور مودت نبھا رہے ہیں کہ حسین ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنی گردنیں کاٹ کے تیرے قدموں میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے اس زندگی کا جس میں تو نہیں ہوگا۔ اب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا پھر اگر تم نے اتنے مشکل وقت میں اتنا بڑا عہد کیا ہے، اب میں ہوں اللہ، میرے عدل کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ تمہیں یہیں پہ رہتے ہوئے تمہارا وہاں کا مقام دکھاؤ۔ جو آقا حسین کے خیمے سے نکلتا گیا، محسن اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، کتاب کا نام دائمۃ الثاقبہ ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے جو بھی شبیر کے خیمے سے نکلتا گیا، اللہ ان کے بصیرے سے وہ پردہ ہٹاتا گیا، ہر کسی کو اپنا اپنا حقیقی مقام نظر آنے لگا۔ ہر کسی کو جب اپنا حقیقی مقام نظر آیا، بابا جی میں بھائی ایسے کہا کرتا ہوں کہ جب ہر کسی نے اپنا مقام دیکھ لیا تھا، اس کے لڑنے کی شدت اور حدت کیا ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں، اس کے لڑنے کا انداز کیا ہوگا؟ جسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میرے یہاں سے نہیں، اگر جملہ سمجھ جاؤ گے دعا دل سے نکلے گی، ہمارے یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں آنے والی رکاوٹ کا نام لشکر یزید ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں تھک گئے ہو آپ، اور میں چھوڑ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے یہاں سے وہاں تک پہنچنے والے رکاوٹ لشکر یزید ہے۔ کیسے ٹکرائے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں بولو تو کربلا کے حسینی سپاہیوں، بولو تو کربلا کے حسینی سپاہیوں، کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا، کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا، ہنس ہنس کے برچھیوں سے لپٹنا دلیل ہے، تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں پا لیا۔ چلو جی 2 سطریں اور سن لو۔ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے، اور کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ، جوان ستارے حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے۔ کمال ہو گیا ہے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے، اور بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے، نہیں میں چھوڑ رہا ممبر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، دکھا تو دوں جو ماتمی ہے اس پہ واجب ہے، اپنا بازو بلند کے تائید ضرور کرے اس سطر کی، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے۔ آپ سلامت رہیں۔ اور در بطول کا دشمن جہاں بھی رہتے ہیں، در بطول کے دشمن، بولو یا نہ بولو تمہاری مرضی ہے، میں یہ فضائل کی آخری سطر ہے، در بطول کے دشمن جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ تھکے بندے سے تو میری گفتگو ہی نہیں۔ 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ میں نے کبھی تکلیف دے کے مصائب نہیں پڑھا، جتنا کوئی چاہے میں اتنا ہی پڑھتا ہوں۔ فضائل تو ذاکر اپنی مرضی سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مصائب میں
میں نے کبھی کسی کو اذیت نہیں دی۔ 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ جنہوں نے ہائے کی ہے مالک ان کی ہائے کو قبول فرمائے۔ یہ جملہ میں نے سیالکوٹ میں پڑھا کہ 19 دن تک جناب مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ ایک سیدزادہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہتا ہے محسن کمال پردہ ہٹا۔ میں نے کہا سرکار میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ کہتا نہیں پردہ ہٹا۔ میں نے کہا سرکار کتابوں میں جملے ایسے ہی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کو بتا تو صحیح کہ مسلم کی لاش کسی تابوت میں بند نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ کربلا سے پہلے اجڑنے والی بی بی کو پرسہ دینا ہے، کوشش کیجئے گا 2 آنسو آ جائیں۔ 6 بیٹے اس بی بی کے اسلام کے کام آئے ہیں۔ 2 کوفہ کی زینت بنے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 شام میں غریباں کی شام کے اندھیروں میں ایسے گم ہوئے، بی بی ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور تک آ گئی، بیٹے نہیں ملے۔ بس جی جناب مسلم کو قید کر لیا گیا۔ ایک ہی لفظ پڑھوں گا، گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، دربار میں لے کر آئے۔ ایک لفظ پڑھوں گا، کوشش کیجئے گا عبادت ہو جائے۔ دربار کے دروازے سے جناب مسلم کو گزارا گیا۔ دربان نیزہ اٹھائے کھڑا تھا، اس نے جناب مسلم کو جاتے دیکھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد اسی دربار کے اسی دروازے سے جناب سید الساجدین کو جاتے دیکھا۔ دربان سے رہا نہیں گیا، دیکھ کے کہتا سجاد میں نے اسی دربار میں قیدی حالت میں مسلم کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ مسلم بھی قیدی بھی تھا، زخمی بھی تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، سینہ اکڑا ہوا تھا، کسی کو دھکا دیتا تھا، کسی کو جھڑک دیتا تھا، اس کی آنکھوں میں ہیبت تھی۔ تیری گردن جھکی ہوئی ہے، تیری نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ سید الساجدین دیکھ کے فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا، چچا مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ مائیں ہے، میرے ساتھ بہنیں ہے، میرے ساتھ میری پھوپھیاں قید ہے۔ جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا، ایک کمینہ زنجیر ہلا کے کہتا ہے مسلم امیر کو سلام کر۔ جملہ سننا، مسلم امیر کو سلام کر۔ سرکار دیکھ کے فرماتے یہ میرا امیر نہیں، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ ہوا نے جملے پہنچایا کہ حسین تک۔ کربلا کی ریت میں بیٹھا ہوا حسین اٹھے، کہا مجھے دشمن کے دربار میں امیر کہنے والے بطول کے بیٹے کا تو اس سے وعدہ ہو گیا، قیامت تک دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین۔ اجرکم اللہ، اجرم کرو نا عبادت۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، کرو عبادت۔ لایا گیا دارالعمارہ کی چھت پہ، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، جناب مسلم نے وہ سلام پڑھا جو انگشت شہادت بلند کر کے ہر نمازی نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تیرے جناب آقا مسلم نے پڑھا ہے، دور سے آقا حسین پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کہا علیکم السلام۔ جب شبیر اٹھے ہیں، عباس کہتے کسے جواب دے رہا ہے سلام کا؟ سرکار فرماتے ہیں عباس میرے مسلم نے مجھے دارالعمارہ کی چھت سے آخری سلام کیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے بھی مسلم دکھا۔ شبیر نے انگلیاں دراز فرمائی، عباس کی نگاہ پڑی، دیکھ کے کہتے مولا یہ مسلم تو نہیں ہے، یہ تو کوئی قیدی ہے، پھٹا لباس ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، یہ زخمی
बीबी है। देख के फरमाया यही मेरा मुस्लिम है। जब कहा ना यही मुस्लिम है, अब्बास हाथ जोड़ के कहते मौला जो दिखा सकता है वो पहुंचा भी सकता है। तुझे माँ की इज्जत का वास्ता मुझे कूफा पहुंचा और मुझे कूफा पहुंचा। अब्बास लड़ेगा तो नहीं, आवाज मौला लड़ूंगा नहीं। अच्छा अब लड़ेगा नहीं, जाके करेगा क्या? मौला छत ऊंची है, सर कट के गिरेगा नीचे, मैं जाके मुस्लिम का सर थाम लूंगा। का अब्बास जरा नीचे देख। अब जो अब्बास की निगाह पड़ी, मुंह पे मातम शुरू किया। अब्बास क्या हुआ? का मौला कोई काले बुरके वाली बीबी है, माथे पे मौत की पट्टी बंधी हुई है, झोली फैला के कह रही आओ मेरे बेटे का सफीर। माँ की झोली हाजिर है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, शफीउल मुज़नबीन नबिल कासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला अदाहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। एक सलवात सारे बाबा से बुलंद पढ़ लो। सूरत हाल ये है कि मजलिस मैं अपने कागजात में मुकम्मल समझता हूँ। मेरे भाई सफ्तर साहब ने अच्छा फ़ज़ाइल पढ़ा, मोहसिन भाई ने मजलिस मुकम्मल कर दी। अगर आप इजाज़त दें, अगर आपका मर्ज़ी हो, आपकी मंशा हो तो 2-4 मिनट, अगर आप कहें तो मैं दुआ ही करवा देता हूँ। अगर आप कहेंगे जैसे आपका मूड है। देखो घर दा करते घर में जिमें फ़ायदा पे धक्के शाही कोई नहीं, जनाब दा मूड की है, दुआ करा दईए। अच्छा चलो ठीक है जनाब, चलो मैं जनाब थोड़ी ताकि इस मजलिस में मेरा भाईजान हिस्सा हो जाए, वरना मैंने वादा ये किया था कि मैं आखिर में दुआ करवा दूँ। भाई ने बहुत खूबसूरत शब आशूर पे जन्नत पे बातें की हैं, इसी पे 1-2 बातें और एक जुमला मुसीबत का। ठीक है जी। कौन कहता है मेरा शौक सफ़र जन्नत है? कौन कहता है मेरा शौक सफ़र जन्नत है? ये अलग बात मैं जाता हूँ जिधर जन्नत है। कोशिश करिएगा। लंबा चौड़ा प्रोग्राम मेरा कोई नहीं, तो पता कापियाँ मेरे को कोई नहीं, तो कापियों तो बगैर लम्बा पढ़े ही नहीं जाता। कौन कहता है मेरा शौक सफ़र जन्नत है? ये अलग बात मैं जाता हूँ जिधर जन्नत है, और है वो जन्नत भी जहन्नुम जहाँ शब्बीर न हो। इश्क शब्बीर से हो जाए तो घर जन्नत है। कोशिश करो ना। इश्क शब्बीर से हो जाए तो। मोहसिन भाई मौलवी के पास जो सबसे बड़ा चेक है ना लोगों को धोखा देने का, उसका नाम है जन्नत। ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये न करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मैं इज़्ज़त शब्बीर की कसम खा के कहता हूँ, याद रखना, जन्नत अगर शब्बीर के मातम के सिले में जन्नत मिले, ये मेरा नुकसान है, इसमें मुझे फ़ायदा कोई नहीं, इसमें मुझे। और याद रखना, पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ, अगर जन्नत में मातमी नहीं जाएगा तो इत्मीनान में रखो, फिर जन्नत नामी शय है ही कोई। जन्नत नाम की शय कोई है ही कोई नहीं। अच्छा मौलवी का अपना मिजाज है, ये जन्नत देने पे आ जाए ना, मौलवी का दिल हो कि जन्नत देनी है, तो मस्जिद को बकरे की खाल दो तो ये जन्नत दे देता है। ऐसे ही जन्नत की रसीद बकरे की, पूरा बकरा नहीं जैन जी डॉक्टर साहब, सिर्फ बकरे की खाल दे दो ना तो जन्नत दे देता है। और अगर मौलवी का इरादा हो कि जन्नत नहीं देनी तो फिर अली उन वलीउल्लाह पढ़ने में भी नहीं देता। ठीक है ना जी। ज़ैदी साहब के बिला उर्दू खिताबत में इससे बड़े ख़तीब क्या पैदा होंगे। उर्दू ख़तीबों के मुज्तहिद आज़म सरकार अल्लामा ज़ैदी साहब, उनसे किसी ने पूछा ये जन्नत क्या है, और मैं जन्नत कुछ भी नहीं, सर्वेंट क्वार्टर हैं 14 के, जहाँ 14 के नौकर रहेंगे उसका नाम, उसे जन्नत कहते हैं। लोग कहते हैं मेरे भाई ने भी पढ़ा, मैं भी पढ़ता हूँ, कि एक आंसू के एवज़ जन्नत मिल जाती, एक आंसू बहाओ तो जन्नत मिल जाती है। किसी ने सवाल किया ये जन्नत को इतना सस्ता कर दिया तुमने, एक आंसू बह जाए तो जन्नत मिल जाती।
اتنی سستی جنت؟ میں نے کہا نہیں، جنت سستی نہیں ہوئی، حسین کے غم میں بہایا گیا آنسو مہنگا ہو گیا۔ یہ آنسو مہنگا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا؟ یہ کیا ہوا شب عاشور کربلا میں بھلا؟ سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں۔ محسن بھائی مزید کافی ہے تو سکتے ہیں ردیف ہے۔ لو میں اپنے جیاں کو دعا لے کے دس اللہ کا بندے بول دے کے میں نے سنا ہے ذہن بشر پر مزید سکتے ہیں، اور بجھے چراغ پہ جو چھوڑ کر نہیں جاتے، اگر وہ چاہیں تو سورج خرید سکتے ہیں۔ فضل صاحب اگر وہ چاہیں تو سورج، آخری 4 مصرے فضائل کے بھائی ختم۔ بہت دنوں سے جو رستہ سمجھ سے باہر تھا، میں روز پڑھتا رہی نا تو روز سنتے رہتے ہو تے ناراض ہی نہ ہوئے جی مصرے میں اپنے ویر نو ہتھیا کر لگا تے جنہوں سمجھ آوے اور پابندی کوئی نہیں، میں مدد آخو بھی موسم نو سنائے نہیں تو موسم کو داد نہیں لائے، جنہوں سمجھ آوے وہ مہربانی کرے آج۔ بہت دنوں سے جو رستہ سمجھ سے باہر تھا، وہ ایک رات میں یکدم سجائی دینے لگا۔ بہت دنوں سے جو رستہ سمجھ سے باہر تھا، وہ ایک رات میں یکدم سجائی دینے لگا۔ اور حسین تو نے بھی فطرت کا کیا علاج کیا؟ بجھے چراغ تو سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ اس میں لگ دے بجھے چراغ تو سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنا ہی پڑھنا بنتا ہے، رات کا کافی وقت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چاند طلوع ہونے والا ہے۔ زاہد صاحب جس چاند کے بارے میں شیعہ قوم صدیوں سے یہ دعائیں کرتی ہے، کاش یہ چاند نہ ہوتا۔ دو آنسو مانگنا، خراج اشک، اپنی آنکھوں کا وضو کر لو تاکہ محرم حسین کو رونا آسان ہو جائے۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم، ایک مجلس رکھو الگ سے، موضوع صرف حسین پہ بہایا جانے والا آنسو ہو، تو نوکر فضائل بھی آنسو پہ پڑے، مصائب بھی آنسو پہ پڑے۔ چلیے ایک روایت سامنے آ گئی، وہ سنا دیتا ہوں۔ علامہ کاظم کفائی ایک عالم ربانی گزرے ہیں ہمارے، بتا رہا ہوں تیرے آنسو کی قیمت کیا ہے۔ ابتدائی ایام عزا کے ابتدا ہے نا، آغاز ہے، استقبال کر رہے ہیں، حسین کے رونے کے دن ہیں۔ خوش نصیب ہو بطول نے اپنے بیٹے کے رونے کے دن اس سال پھر تمہیں مہیا کر دیے۔ علامہ کاظم کفائی ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب پڑھ رہے تھے، 10 محرم کے حالات پڑھ رہے تھے۔ نبی صاحب علامہ فرماتے ہیں میں نے پڑھا حسین اتنے زخمی کہ زخموں میں زخم، بہت زخمی مظلوم، اس طرف کی ہوا اس طرف گزر رہی، اس طرف کی ہوا اس طرف، آر پار نظر آ رہا ہے، بڑا زخمی حسین۔ کاظم کفائی کتاب پڑھ کے اتنا روئے، روتے روتے غش کر گئے۔ مغربین کی نماز پڑھ کے کاظم کفائی سو گئے۔ رات کو کریم کائنات نے ڈاکٹر زین خواب میں زیارت کروائی۔ اب منظر کیا تھا؟ کاظم کفائی نے پہلے کتاب میں پڑھا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ مظلوم بڑا زخمی ہے۔ ایک لفظ کہوں سارے بندے واجب سمجھ کے ہائے کہنا۔ کاظم کفائی کہتا ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، پھر آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ دیکھنے میں حسین تھا، حقیقت میں زخم تھا۔ مجلس توجہ کا نام ہے، مجلس دائیں بائیں دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں حسین، حقیقت میں زخم۔ میں نے کہا بادشاہ اتنے زخمی، اتنے زخم، زخموں میں زخم، آر پار نظر آتا ہے بادشاہ، اتنے زخم، جسم مقدس کو کوئی حصہ خالی کوئی نہیں۔ حسن بھائی کریم کائنات کے لفظ، یہ کسی ذاکر کے لفظ نہیں۔ فرماتے کاظم کفائی جس مسافر کو مارنے کے لیے 23 ریاستوں کے سپاہی اکٹھے ہوں، اسے زخم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں توجہ کیا آپ؟ جس غریب کو مارنے کے لیے 23 ریاستوں کی فوجیں اکٹھے ہوں، اسے زخم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کاظم کفائی کہتا پہلے کتاب میں پڑھا تھا، پھر آنکھوں سے دیکھ لیا، بڑا رویا۔ اگلا دن ہوا، سارا دن کاظم فرماتے ہیں میں روتا رہا۔ اگلا دن ہوا، مغربین کی نماز پڑھ کے
کاظم کفائی پھر سوئے، پھر کریم کائنات نے زیارت کرائی، اب ہے تیرے آنسو کی فضیلت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کاظم کفائی کے بعد اگلا دن ہوا، میں خواب میں نے دیکھا، میں بہت خوش ہوا، مسرور ہوا، کیا؟ اکبر کے بابا کے جسم مقدس کے سارے زخم ٹھیک۔ میں نے کہا مولا الحمدللہ، آج تو زخم ٹھیک ہیں، ان زخموں کی دوا کیسے ہوئی؟ اپنے مقدر پر رش کیا کر، کوشش کر کے علی کی بیٹی سے یہ آنسو مانگا کر۔ کاظم کفائی فرماتے، حسین فرماتے، کاظم آج کائنات کے گوشے میں مجھ حسین غریب کی مجلس تھی، میری عزت والی ماں چادر لے کے گئی، کوئی ذاکر پڑھ رہا تھا، مومن رو رہے تھے، جب مومن کے رخسار سے یہ آنسو بہتا تھا نا، میری ماں اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتی تھی، اسے اپنے رومال میں سنبھال لیتی تھی۔ بھائی فیض رسول آپ کا بھائی ایک جملہ کہے، اتنا قیمتی ہے مومن کا آنسو، جس چادر کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی چھو نہیں سکتے، محمد کے بیٹی وہ چادر تیرے رخسار سے مس کرتی ہے۔ کاظم کفائی وہ آنسو میرے زخموں پہ لگے ہیں، مومن کی آنکھ کا آنسو میرے زخموں کی دوا ہے۔ الحمدللہ مولا، اب تو سارے زخم ٹھیک ہو گئے، کہاں نہیں میرے قریب آ۔ کریم کائنات کاظم کفائی کو قریب بلا کے یوں گریبان عصمت کے بٹن کھولے، کیا دیکھا؟ واجب سمجھ کے ہائے کہنا، یہ نہ سمجھنا ہر کا ذاکر ہے، علی کی بیٹی سے خیرات مانگنا، سینے پہ 2 بڑے زخم نظر آئے، مولا سارے زخم ٹھیک ہو گئے، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ فرمایا کائنات کی کوئی دوا ان زخموں کا علاج نہیں، کوئی مرہم نہیں جو زخموں کو ٹھیک۔ مولا کیسے زخم؟ کہا ایک میرے عباس کے بازوؤں کا زخم، ایک اکبر کی جوانی کا زخم۔ خوش نصیب ہو میں بھی، تو بھی، بھائی محسن صاحب بھی، جگہ جگہ ڈیوٹیاں کرے مظلوم کا غموں پہ۔ ایک روایت زحمت تمام کوفہ کے رہنے والی ایک مستور جس کا نام صاحبان مکاتن لکھا ہے ناصرہ۔ کیا بھائی؟ نوید بھائی یہ وہ وقت تھا جب شوہر کو بیوی کو شوہر کے مذہب کا علم نہیں تھا۔ محسن بھائی نام حسن حسین رضا تقی نکی رضا نام رکھنا ہی قتل ہونے کے لیے کافی تھا، عقیدہ چھپایا جاتا تھا، شیعوں کے خون سے دیواریں تعمیر کی گئی ہے۔ عزت حسین کی قسم بڑی مشکل سے یہ عزاداری کی مشل مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، اس چراغ کو جلتے جلتے زمانے کے امام تک ہم نے لے کے جانا ہے۔ بھئی آج تو صرف پیسے خرچ ہوتے ہیں مظلوم کی عزاداری پہ، کبھی ایک وقت تھا ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا۔ استقبال محرم سننے آئے ہو نا، انگلیاں کٹوانی پڑتی تھی، ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا شبیر کی عزاداری کے لیے۔ متوکل جسے بنو عباس کا فرعون کہا جاتا تھا، کیا کیا اس نے شرطیں نہیں رکھی تھی مظلوم کی عزاداری کے لیے۔ یہ اسی دور کا ایک واقعہ ہے، کوفہ کی رہنے والی مستور نام ناصرہ۔ ناصرہ سن بلوغت کو پہنچی، باپ مومن بیٹی مومنہ، کہیں سے ایک شریف عزادار مومن سمجھ کے جان کے ایک شخص کا رشتہ تلاش کیا گیا، عقد پڑا گیا۔ عقد پڑھتے وقت بی بی ناصرہ کے باپ نے آ کے کہا بیٹیاں دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں، میرا بیٹا کوئی شرط نہیں، ایک گزارش ہے، میں یہ نہیں کہتا میری بیٹی کو اچھے کپڑے دینا، میں یہ نہیں کہتا میری بیٹی کو اچھا مکان دینا، میں یہ نہیں کہتا اتنا جیب خرچ ہو، اتنی آسائش دنیا کی کوئی نعمتیں نہ ملیں، میری شرط صرف یہ ہے، میری گزارش صرف یہ ہے، میری بیٹی ہے حسین کی بہن کے پردے کی عزادار۔ توجہ ساری رکھو گے مجلس میں تو پھر بات سمجھے گی نا، میں پڑھ کے رہا ہوں۔ بس جب حسین کی عزاداری کے دن قریب آئیں، میری بیٹی ناصرہ کو حسین کے مجلس میں جانے کی اجازت ہو۔ شرائط طے ہو گئی، یہ شرط صرف رکھی بی بی ناصرہ کے والد نے۔ کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے شادی کو، یہ جو چاند جو کچھ دنوں کے بعد طلوع ہونے والا ہے، سغرا کے آنسوؤں کو بڑھاتا رہا یہ چاند، زہرا کی بیٹیوں کو رلاتا رہا یہ چاند، مجھ سے کہیں نہ شادی اکبر کا پوچھ لے، لیلا سے اپنا آپ چھپاتا رہا یہ چاند۔ حد نہ ہو گئی، حد ہو گئی، چلا گیا زندان شام میں، لیلا کو چاند یاد دلاتا رہا یہ چاند۔ یہی چاند طلوع ہوا۔ شوہر سے کہتی آپ کو یاد ہے میرے بابا نے آپ سے ایک منت کی تھی، گزارش کی تھی، شرط رکھی تھی، عزاداری کے دن قریب آ گئے، مجھے حسین کی مجلس میں جانے کی اجازت۔ اس نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، مجلس پہ جا سکتی ہو۔
اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھ سے بڑے، مجھ سے چھوٹے عزاداروں، ناصرہ خاون سے اجازت لے کے 1 محرم کو مجلس پہ گئی، 2 محرم کو گئی، 3 محرم کو گئی، 4 محرم کو گئی، اپنے اپنے علاقے کا اسلوب ہے۔ 5 محرم عرب میں حضرت عباس بادشاہ کا علم برآمد کروایا جاتا ہے، یہاں بھی کچھ علاقوں میں سرکار وفا کا علم 5 کو برآمد کروایا جاتا ہے۔ 4 محرم کی مجلس سن کے ناصرہ گھر واپس آئی، اس کے وارث نے، اس کے خاوند نے کہا ناصرہ کل تو نے مجلس پہ نہیں جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس کا خاوند کہتا ہے کل میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، جس وقت تو مجلس پہ جاتی ہے اس وقت تیرا کام یہ ہے گھر کی صفائی کرے، کھانے پکائے، ان کے لیے بستر کا انتظام کرے، ان کی خدمت کرنی ہے، بس تو نے مجلس پہ نہیں جانی۔ کئی مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ وارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتے شرم نہیں آتی، محمد کا گھر اجڑ گیا، تمہیں دعوت سوری۔ اس نے کہا بس کہہ جو دیا کل مجلس میں نہیں جانا۔ اور میرے عزاداروں، میرے بھائیوں، پریشان ہو کے مرے قدموں کے ساتھ بیٹھ گئی، کہتی خاوند کا حکم بھی ہے، مگر کل 4 محرم کو ذاکرہ نے کہا تھا میں اس شہید کی شہادت پڑھوں گی 5 کو، جس کے آسرے پر محمد کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ اب کیا کروں؟ عباس کی شہادت سنوں گی تو مر جاؤں گی گھر میں بیٹھی بیٹھی۔ محسن بھائی اپنے آپ سے کہتی اچھا ایسے کرتی ہوں، آج مجلس میں جلدی چلی جاتی ہوں، مجلس سنوں گی، ماتمداری نہیں کروں گی، نیاز تبرک تک نہیں رکوں گی، آخر تک نہیں رکوں گی، جلدی سے گھر واپس آ جاؤں۔ لفظ یاد رکھنا، 5 محرم کا دن طلوع ہوا، کچھ کام اپنے گھر کے کر کے دروازے کو تالا لگایا ناصرہ نے، شبیر کے مجلس میں جا پہنچی۔ اب پڑھی جائے عباس کی شہادت، بندہ ہو مظلوم کا عزادار، وفادار کی وفادار بہن آئی ہو لاہور کی ملکہ مجلس میں، بھائی کی شہادت پڑھی جائے بہن نہیں آئے گی، جس کے 6 بیٹے قربان ہو وہ نہیں آئے گی، جس کا حسین کے دین پہ، حسین کے نانا پہ سب سے زیادہ خرچہ وہ بہن نہیں آئے گی۔ عباس بادشاہ کی شہادت پڑھی، اتنا گریا ہوا ناصرہ کو اور روتے روتے غش کر گئی۔ مستورات نے پانی کے چھینٹے مارے، پاؤں کی تلیاں ملی، اچانک اٹھ کے کہتی بیبیو میں کتنی دیر یہاں پڑی رہی، میرے گھر میں تو آج مہمان آنے والے۔ جلدی کے ساتھ دوڑ کے گھر آئی، عزاداروں کیا دیکھا؟ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اپنے آپ سے کہتی میں تو گھر کا دروازہ بند کر کے گئی تھی، یہ کھلا کیسے؟ میں کتاب کے حوالے کا ضامن، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، اپنی آنکھوں سے عبارت پڑھی ہے تو پھر ممبر پہ پڑھ رہا ہوں۔ اپنے آپ سے کہتی میں دروازے کو تالا لگا کے گئی تھی، یہ میرے گھر کا دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ جلدی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے، بیٹھے ہو مجلس میں، ناصرہ کے صحن میں صفائی کر رہی، دوڑ کہتی بی بی باہر سے تالا لگا کے گئی تھی، تم اندر کیسے ہی؟ اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، تیرے باورچی خانے میں اندر میری پھوپھی تیرا کھانا بنا رہی، اس سے جا کے پوچھ، ہائے کہہ دو، ہائے کہہ دو۔ محمد کی بیٹیاں ہائے قبول کر لیتی۔ عزاداروں دوڑ کے بی بی ناصرہ کہتی اندر جا کے دیکھا ایک مستور ہے جس کے سر سے لہو جاری ہے۔ کہتے بی بی دل کو کچھ کھٹک لگا، دل کو کچھ خیال آیا، تصور کربلا کو گیا، بی بی وہ 4 سال کی بچی کون ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے؟ بی بی آپ میرے گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، دروازے کو تالا میں لگا کے گئی تھی، آپ کون ہیں؟ بی بی کہتی ہے مجھ سے نہ پوچھ، مجھے معاف کرنا، نرم دل عزاداروں یہ بندے ہاتھ ہیں، مجھے معاف کرنا۔ بی بی کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ، اندر کمرے میں میری ماں زہرا تیرے بستر بنا رہی ہے، سارے کہہ دو ہائے۔ بی بی دوڑ کے اندر گئی، کیا دیکھا؟ ایک مستور ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، دوسرا ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھا کے بستر بنا رہی ہے۔ سمجھ گئی، کہتے بی بی وہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ وہ مستور جو کھانا پکا رہی ہے وہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ بی بی کہتے ہیں مجھے میری امت نے نہیں پہچانا، مجھے میرے بابا کی امت نہیں پہچانا، ناصرہ مجھے پہچان، میں تیرے علی کی زوجہ ہوں، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، رات علی بادشاہ نے مجھے حکم دیا تھا ناصرہ ہے کوفہ میں، حسین کی عزادار، جنت البقیع کی قبریں چھوڑو۔ بی بی زینب سے کہا شام کا مزار چھوڑ، مسافروں والے قبرستان سے حسین کی بیٹی کو بلایا، ناصرہ حسین کی عزادار، اس کا خاوند اس پہ ظلم نہ کرے، اس کے گھر کے سارے کام جا کے کرو۔ سر سے چادر اتاری، اپنے سین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے نجف کی طرف منہ کر کے مولا آج
آج نوکرانی کا اتنا خیال آ گیا، مولا 10 محرم کا دن تھا اور شمر کا خنجر تھا، اور تیری سکینہ شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی او کمینہ نہ مار، اسے اکبر کی موت مار گئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارہلا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ایام عزا کے آنے کے دن ہیں، مالک مظلوم کے غم کے سوا کسی غم میں ہمیں رونا نصیب نہ ہو۔ مولا آج کی اس مجلس کی مخصوص دعا ہے، محمد و آل محمد کا خالق، ہمارے حالات یہ ہیں ہم دیر سے توبہ کرتے ہیں اور گناہ جلدی کرتے ہیں، لیکن مالک تیری صفت یہ ہے وہ تو دیر سے ناراض ہوتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ میرے مولا میرے حالات تو یہ ہیں، میں تسبیح گن کے پڑھتا ہوں، میں نماز کی رکعتیں گن کے پڑھتا ہوں، تو نعمت بے حساب عطا کرتا ہے۔ محمد و آل محمد کے خالق مالک ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمی اور کریمی کو دیکھ۔ زین جو مجھے دعا کرے کہہ رہے مالک اس کی دعا کو قبول فرما۔ بھائی محسن صاحب کی عزت بخت اور رزق میں اضافہ فرما۔ جتنے احباب میرے بھائی تشریف فرما ہے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بھائی طیب صاحب ہمارے ساتھ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محمد و آل محمد ان کی مسائی جمیلہ کو قبول و منظور فرما۔ مرحومین تخصیص کے ساتھ اس امام بارگاہ کے بانیان میرے دادا جی میاں صاحب، چچا اسلم ہاشمی صاحب، پینٹر صاحب، بھائی فیض رسول کے والد، بھائی فیض رسول کی والدہ، ایک عظیم مزیدار یہ گھر تھا، میں ان کا کئی حوالوں سے چشمدید گواہ ہوں۔ مالک ان کی قبروں کو روشن منور فرما۔ میرے مولا ہم سب جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ہم سب مرحومین کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر بیگم سید قمر رضا زیدی صاحب، بیگم جناب محمد حنیف صاحب، بھائی طیب صاحب کے والدین مالک ان کے بلندی درجات کا سبب قرار دے، بھائی ذوالفقار صاحب کے والدین کے بلندی درجات کے سبب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سب جو یہاں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں جو احباب موجود ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ جناب علی مجیب صاحب، زاریان مجیب صاحب، ان دو باپ بیٹا اور ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ شایان قمر زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مالک دست بدست دعا ہیں، مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اور محترمہ میڈم مریم تراب صاحبہ، مالک ان کی زندگی صحت میں برکت عطا فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک جو بھائی زاہد صاحب دعا کریں، مالک میرے بھائی کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سرکار امام رضا بادشاہ کے خزانہ غیب سے مالک میرے بھائی کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا اطاعت اسکنہ ورزقۃ وتمتع فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد۔